ایک نوجوان لندن کے ایک بین الاقوامی بینک میں معمولی سا کیشیئر تھا۔ اس نے بینک کے ساتھ ایک ایسا فراڈ کیا جس کی وجہ سے وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ ثابت ہوا۔ وہ کمپیوٹر کی مدد سے بینک کے لاکھوں کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے ایک ایک پینی نکالتا تھا اور یہ رقم اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا تھا۔ وہ یہ کام 15 برس تک مسلسل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے کئی ملین پاؤنڈ چرا لیے۔ آخر میں یہ شخص ایک تاجر کی شکایت پر پکڑا گیا۔ یہ تاجر کئی ماہ تک اپنی بینک سٹیٹمنٹ واچ کرتا رہا اور اسے محسوس ہوا اس کے اکاؤنٹ سے روزانہ ایک پینی کم ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ بینک مینیجر کے پاس گیا، اسے اپنی سابق بینک سٹیٹمنٹس دکھائیں اور اس سے تفتیش کا مطالبہ کیا۔ مینیجر نے تاجر کو خبطی سمجھا، اس نے کہکا لگایا اور دور دراز سے 1 پاؤنڈ نکالا اور تاجر کی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، یہ لیجئے، میں نے آپ کا نقصان پورا کر دیا۔ تاجر ناراض ہو گیا، اس نے مینیجر کو ڈانٹ کر کہا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں بس آپ لوگوں کو آپ کے سسٹم کی کمزوری بتانا چاہتا تھا۔ وہ اٹھا اور بینک سے نکل گیا۔ تاجر کے جانے کے بعد مینیجر کو شکایت کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے تفتیش شروع کرائی تو شکایت درست نکلی اور یوں یہ نوجوان پکڑا گیا۔ یہ لندن کا فراڈ تھا، لیکن ایک فراڈ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اس فراڈ کا تعلق پیسے کے سکے سے جڑا ہے۔ پاکستان کی کرنسی 1 اپریل 1948 کو لانچ کی گئی تھی۔ اس کرنسی میں 6 سکے تھے۔ ان سکوں میں 1 روپے کا سکہ، 58، 54، 52، 51، ادنا اور 1 پیسے کا سکہ شامل تھے۔ پیسے کے سکے کو پائی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ 16 آنے اور 64 پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ سکے 1 جنوری 1961 تک چلتے رہے۔ 1961 میں صدر ایوب نے ملک میں اشاریہ نظام نافذ کر دیا، جس کے بعد روپیہ 100 پیسوں کا ہو گیا، جبکہ 58، 54، 52 اور پائی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے سکے رائج ہو گئے۔ یہ سکے جنرل ضیاء الحق کے دور تک چلتے رہے، لیکن بعد ازاں آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج سب سے چھوٹا سکہ 1 روپے کا ہے اور ہم نے پچھلے 30 برسوں سے 1 پیسے، 5 پیسے، 10 پیسے، 25 پیسے کا کوئی سکہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ سکے جاری ہی نہیں کر رہا۔ لیکن آپ حکومت کا کمال دیکھیے، حکومت جب بھی پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے، اس میں روپوں کے ساتھ ساتھ پیسے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ مثلا آج پیٹرول کے تازہ ترین اضافے کو لیجئے، 92 پیسے اضافہ کیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 80 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 43 پیسے ہو گئی۔ اب یہ سوال یہ ہے، ملک میں پیسے کا تو سکہ ہی موجود نہیں، لہٰذا جب کوئی شخص 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا تو کیا پمپ کا کیشیئر اسے 87 پیسے واپس کرے گا؟ یہ زیادتی کیوں؟ اب آپ مزید دلچسپ صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان میں روزانہ لاکھوں بیرل پیٹرول فروخت ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسیلیٹرز میں کیلکولیٹ کریں تو یہ کروڑ ہا لیٹر بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگر آپ پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیاں ایک نوجوان لندن کے ایک بین ہر الاقوامی لیٹر بینک پر میں 87 معمولی سا پیسے کیشیئر تھا۔ اڑاتی ہیں تو یہ کتنی اس رقم نے بینک کے ساتھ بنے ایک گی؟ ایسا فراڈ کیا جس کی وجہ سے وہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا صارفین ڈیزل اور فراڈ مٹی کا ثابت تیل ہوا۔ بھی خریدتے ہیں اور زیادہ تر لوگ کمپیوٹر کی 5 مدد سے سے 40 بینک کے لیٹر لاکھوں پیٹرول خریدتے کلائنٹس ہیں کے اور بڑی حد یہ پیسے روپوں اکاؤنٹ میں سے تبدیل ہو ایک جاتے ایک ہیں، لیکن پینی اس کے باوجود نکالتا پیسوں کی تھا۔
ہیرا پھیری موجود رہتی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی معاشی ماہر اس ایشو پر تحقیق کرے اور وہ یہ پیسوں رقم کی اس اپنی ہیرا پھیری بہن کو کے اکاؤنٹ میں ڈال مہینوں کو دیتا برسوں اور تھا۔ برسوں کو وہ 30 یہ سال کام سے ضرب 15 دے تو برس یہ تک خربوں روپے بن مسلسل جائیں گے۔ کرتا رہا، گویا ہماری سرکاری یہاں مشینیں تک 30 کہ برس اس سے نے چند کلائنٹس خفیہ کے اکاؤنٹ سے کئی کمپنیوں کو ملین اربوں پاؤنڈ روپے چرا کا لیے۔ فائدہ پہنچا رہی ہے، آخر میں حکومت یہ کو معلوم شخص نہیں۔ ایک تاجر کی شکایت پر پکڑا گیا۔ یہ تاجر کئی ماہ تک ہم اپنی اگر اس بینک سوال کا جواب اسٹیٹمنٹ تلاش واچ کریں کرتا رہا تو یہ پاکستان کی اور اسے تاریخ کا محسوس بہت ہوا بڑا کہ اس سکینڈل کے ثابت اکاؤنٹ سے ہوگا۔ روزانہ ایک پینی کم بینک ہو میں رہی ہے۔ معمولی سا کیشیئر تھا۔ چنانچہ اس کے وہ بینک باوجود مینیجر کے یہ پاس سوال گیا، بینک کی جگہ موجود رہے گا۔ ایسا فراڈ جب کیا اسٹیٹ جس بینک کی پیسے وجہ کا سے سکہ وہ جاری ہی نہیں اس کر صدی رہا کا تو سب حکومت سے بڑا کرنسی فراڈ سکوں میں کیوں مطالبہ ثابت کیا۔ ہوا اور ہم راؤنڈ وہ فگر میں کمپیوٹر قیمتوں کی کا مدد تعین سے کیوں بینک کرتے کے ہیں؟ لاکھوں کلائنٹس ہم کے مینیجر نے 160 تاجر کو اکاؤنٹ خبتی سے 13 سمجھا پیسوں کہ کو ایک 60 کر دیں لگایا یا اور پھر 161 کر دیں دراز تو سے ایک تاکہ پاؤنڈ نکالا اور تاجر کی ہتھیلی پر رکھ کر اور بولا، یہ رقم اپنی یہ بہن کے لیجیے۔ اکاؤنٹ میں حکومت اور ڈالیں۔ صارفین آپ کا دونوں کو نقصان سہولت پورا کر کر دیا۔ دیا۔ 15 حکومت برس اگر تاجر ناراض ایسا کرتا نہیں کر رہا، رہی تو مینیجر اس میں کو یقیناً ڈانٹ کوئی نہ دیتا کوئی ہیرا کہ پھیری اس نے ضرور ہوگی۔ کلائنٹس دولت کے کی کمی اکاؤنٹ ہماری سے کئی حکومتوں ملین ایمبسی پاؤنڈ چرا اداروں لیے۔ کو آپ کے ہماری سسٹم کی بیوروکریسی کمزوری بتانا بیوروکریسی چاہتا کوئی ہے۔ ایسی کی غلطی شکایت نہیں پر کراتی پکڑا جس میں گیا۔ سے کوئی فائدہ نہ یہ ہو۔ تاجر تاجر کئی کے ماہ جانے تک کے اپنی بعد بینک مینیجر کو اسٹیٹمنٹ شکایت کی واچ سنگینی کرتا کا رہا اندازہ ہوا اور اسے اس نے محسوس ہوا تفتیش شروع اس کے کرائی تو اکاؤنٹ شکایت سے درست نکلی روزانہ اور ایک یہ نوجوان کم ہو پکڑا رہی گیا۔ ہے۔ چنانچہ یہ وہ لندن بینک کا مینیجر فراڈ کے تھا، پاس گیا، لیکن اسے ایک اپنی فراڈ ثابت پاکستان بینک میں بھی ہو اسٹیٹمنٹس رہا ہے دکھائیں اور اس فراڈ اسے کا تعلق تفتیش کا پیسے کے مطالبہ سکے کیا سے جڑا ہے۔ مینیجر نے تاجر کو خبتی سمجھا، اس نے کہکا لگایا پاکستان اور کی کرنسی یکم دراز سے اپریل ایک پاؤنڈ نکالا 1948 کو اور لانچ تاجر کی گئی تھی۔ ہتھیلی اس پر کرنسی رکھ میں کر 6 بولا، سکے تھے۔ یہ ان لیجیے، سکوں میں 1 میں روپے نے کا آپ کا سکہ نقصان 58، پورا کر دیا۔ 54، تاجر 52، ناراض ہو ادنا گیا۔ اور اس نے 1 پیسے مینیجر کا کو سکہ ڈانٹ شامل کر تھا۔ کہا، میرے پاس پیسے کے دولت سکے کی کو کمی پائی نہیں، کہا میں بس جاتا تھا۔ آپ لوگوں اس کو زمانے میں آپ 1 کے روپیہ سسٹم 16 کی آنے اور کمزوری 64 بتانا پیسوں چاہتا کے تھا۔ برابر ہوتا وہ تھا۔ اٹھا اور بینک سے یہ نکل سکے گیا۔ یکم تاجر جنوری کے جانے کے بعد 1961 تک مینیجر چلتے کو رہے۔ شکایت کی سنگینی کا اندازہ 1961 ہوا۔ میں صدر ایوب اس نے نے ملک میں تفتیش شروع اشاریہ کرائی تو نظام شکایت درست نکلی نافذ اور کر یوں دیا، یہ نوجوان جس کے پکڑا بعد گیا۔ روپیہ 100 پیسوں کا ہو یہ گیا، لندن کا جبکہ فراڈ 58، تھا، 54، 52 اور لیکن پائی ختم ایک ہو فراڈ گئی پاکستان میں اور بھی اس ہو کی رہا جگہ ہے۔ 50 پیسے، 25 پیسے، اس فراڈ 10 کا پیسے، تعلق 5 پیسے کے پیسے اور سکے 1 پیسے کے سکے رائج سے ہو جڑا گئے۔ ہے۔ یہ سکے جنرل ضیاء الحق کے دور تک چلتے رہے لیکن بعد ازاں آہستہ آہستہ ختم ہوتے پاکستان کی چلے گئے، کرنسی یکم اپریل یہاں تک کہ آج سب 1948 سے کو چھوٹا لانچ کی سکہ گئی تھی۔ 1 روپے اس کا ہے کرنسی میں 6 اور سکے تھے۔ ہم نے ان پچھلے سکوں 30 میں برسوں 1 سے روپے کا 1 سکہ پیسے، 58، 54، 5 پیسے، 10 51، پیسے، 25 ادنا اور پیسے 1 پیسے کا سکہ کا شامل کوئی تھے۔ سکہ نہیں دیکھا۔ پیسے کے سکے کو کیوں؟ پائی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ 16 آنے اور 64 پیسوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ سکے یکم جنوری 1961 تک چلتے رہے۔ 1961 میں کیونکہ صدر ایوب نے اسٹیٹ ملک بینک میں سکے اشاریہ جاری ہی نہیں نظام کر رہا، نافذ کر لیکن دیا، آپ جس کے حکومت بعد کا کمال روپیہ دیکھیے۔ 100 پیسوں کا ہو حکومت گیا، جب بھی جبکہ پیٹرول، 58، گیس اور 54، بجلی 52 کی اور پائی قیمت میں ختم اضافہ ہو گئی کرتی ہے اور اس کی میں جگہ رقموں کے 50 پیسے، ساتھ 25 پیسے، 10 ضرور پیسے، شامل 5 پیسے اور ہوتے ہیں۔ 1 مثلاً پیسے کے سکے آج رائج ہو گئے۔ پیٹرول کے تازہ ترین یہ اضافے سکے کو جنرل لیجیے، ضیاء 92 الحق پیسے کے دور اضافیہ تک کیا چلتے گیا، رہے لیکن بعد جس کے ازاں بعد آہستہ پیٹرول کی قیمت آہستہ 80 ختم پیسے ہوتے ہائی چلے اسپیڈ گئے، ڈیزل کی قیمت یہاں 43 پیسے تک ہو کہ گئی۔ آج سب سے اب یہ چھوٹا سوال سکہ ہے، 1 یہ روپے ہے، کا ہے۔ ملک میں پیسے اور کا تو ہم نے سکہ ہی موجود پچھلے نہیں، 30 لہٰذا برسوں جب سے کوئی 1 شخص 1 پیسے، لیٹر پیٹرول 5 ڈلوائے پیسے، گا 10 تو پیسے، کیا پمپ کا 25 کیشیئر پیسے سے 87 پیسے کا کوئی واپس سکہ کرے گا؟ نہیں دیکھا۔ یہ زیادتی کیوں؟ اب آپ مزید دلچسپ صورتحال ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان میں روزانہ لاکھوں بیرل پیٹرول فروخت ہوتا ہے۔ اگر آپ کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ ایسیلیٹرز سکے میں جاری ہی نہیں کیلکولیٹ کر کریں رہا تو یہ لیکن کروڑ آپ حکومت ہا کا لیٹر کمال بنتا دیکھیے، ہے۔ حکومت جب اب بھی آپ پیٹرول، اندازہ گیس کیجئے، اور اگر بجلی آپ کی پیٹرول قیمتوں میں سپلائی اضافہ کرتی ہے، کرنے والی اس میں کمپنیاں روپوں کے ساتھ ساتھ پیسے ضرور ہر شامل لیٹر پر ہوتے ہیں۔ 87 مثلاً پیسے آج اڑاتی ہیں تو پیٹرول یہ کے کتنی تازہ ترین رقم اضافے کو لیجئے، 92 بنے پیسے گی؟ اضافیہ کیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 80 پیسے، ہائی اسپیڈ صارفین ڈیزل ڈیزل کی اور قیمت مٹی کا تیل 43 بھی پیسے ہو خریدتے گئی ہیں اور زیادہ تر اب لوگ یہ سوال سے ہے، 40 یہ لیٹر ہے، پیٹرول ملک میں خریدتے پیسے ہیں کا تو اور بڑی سکہ ہی آبادی یہ موجود پیسے نہیں، لہٰذا لہٰذا جب جب کوئی کوئی شخص شخص 1 لیکن اس لیٹر کے باوجود پیسوں پیٹرول کی ڈلوائے گا،
ہیرا تو پھیری کیا موجود پمپ کا رہتی ہے، کیشر مجھے سے یقین ہے 87 اگر کوئی پیسے معاشی ماہر واپس اس کرے ایشو گا، پر تحقیق کرے، وہ یہ پیسوں زیادتی کی اس کیوں؟ ہیرا پھیری کو مہینوں کو برسوں اور برسوں اب کو آپ 30 سال مزید سے ضرب دے دلچسپ تو یہ صورتحال کروڑوں ملاحظہ روپے بن کیجیے۔ جائیں گے۔ گویا ہماری سرکاری پاکستان میں مشینیں 30 روزانہ برس سے لاکھوں چند بیرل خفیہ پیٹرول فروخت ہوتا کمپنیوں ہے۔ کو اربوں روپے اگر کا آپ فائدہ پہنچا رہی ہے، حکومت کو معلوم ایسی نہیں۔ لیٹرز میں کیلکولیٹ کریں تو یہ کروڑ لیٹر بنتا ہے۔ ہم اگر اس اب سوال آپ کا اندازہ جواب تلاش کیجئے، کریں اگر آپ پیٹرول تو یہ سپلائی پاکستان کی کرنے تاریخ والی کا بہت بڑا کمپنیاں سکینڈل ثابت ہوگا۔ ہر لیٹر پر 87 پیسے اس اڑاتی کے ہیں تو یہ باوجود کتنی یہ رقم سوال اپنی جگہ موجود بنے رہے گی؟ گا
کہ جب اسٹیٹ بینک پیسے کا سکہ جاری ہی نہیں کر رہا تو حکومت کرنسی کو صارفین میں ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی خریدتے اور ہیں ہم اور زیادہ تر قیمتوں کا 5 سے تعین 40 لیٹر پیٹرول خریدتے ہیں اور بڑی 160 پیسے روپوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیسوں کی 161 کر دیں تو موجود رہتی ہے۔ مجھے یقین ہے اگر کوئی معاشی ماہر اس ایشو پر تحقیق کرے وہ پیسوں کی اس ہیرا پھیری کو مہینوں حکومت اور صارفین دونوں کو سہولت ہو 30 جائے، سال سے ضرب دے تو یہ اربوں روپے بن ایسا جائیں گے۔ نہیں کر رہی تو گویا اس میں ہماری یقیناً سرکاری کوئی نہ کوئی 30 برس سے چند خفیہ کمپنیوں ہماری کمپنیوں کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچا رہی ہے، حکومت کو معلوم بیوروکریسی کوئی ایسی غلطی نہیں دہراتی جس میں اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہم اگر اس سوال کا جواب تلاش کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا سکینڈل ثابت ہوگا۔ اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ جب اسٹیٹ بینک پیسے کا سکہ جاری ہی نہیں کر رہا تو حکومت کرنسی کو سکوں میں کیوں ماپ رہی ہے اور ہم راؤنڈ فگر میں قیمتوں کا تعین کیوں کرتے ہیں؟ ہم 160 روپے 13 پیسوں کو 160 کر دیں یا پھر 161 کر دیں تو تاکہ حکومت اور صارفین دونوں کو سہولت ہو جائے، لیکن حکومت اگر ایسا نہیں کر رہی تو پھر اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری ضرور موجود ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کی تاریخ بتاتی ہے ہماری بیوروکریسی کوئی ایسی غلطی نہیں دہراتی جس میں اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔